مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں گزشتہ 2 جمعوں سے کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں. اسی سلسلے کی آج کی بھی گفتگو ہے اور میں اس پر آج انشاءاللہ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں جن باتوں سے احتیاط کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے ان میں کچھ باتیں میں نے پچھلے دنوں میں عرض کی تھی. اسی سلسلے میں سورہ حجرات ہی کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں ایک دوسرے کے بارے میں گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. گمان کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی خیال پیدا کر لیتے ہیں، اچھا یا برا. اب اس خیال کی بنیاد پر آپ عمارت اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہ خیال ہی ہے جو انسان کے تعلقات کے بگاڑنے یا تعلقات کو بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. یعنی آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ خیال فرما لیں کہ وہ آدمی اچھا ہے، تو بعض دفعے آپ اس کی برائیوں سے بھی اوور لک کر دیتے ہیں، یعنی اس کی برائیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ آدمی برا ہے تو بہت ساری اس کی خوبیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں. اس سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی سا خیال قائم کرنے سے پہلے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کسی کے بارے میں کوئی برا خیال قائم کر لیا، جب کہ وہ آدمی برا نہیں ہے تو کل کو اس کا جواب دینا پڑے. ہاں اگر وہ برا آدمی ہے لیکن آپ نے بہرحال سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں نیک خیال قائم کیا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا ہوگا. لیکن اگر کسی کے بارے میں وہ آدمی اچھا ہے، بلا وجہ آپ نے برا خیال قائم کیا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا. اس لیے فرمایا گیا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کہ آپ بعض دفعہ کسی بات کا خیال کر لیتے ہیں اور وہ غلط بات ہوتی ہے اور وہ تو آپ کے لیے گناہ ثابت ہوگی. جبکہ اس ایسی باتوں کے بعض دفعہ امکانات بھی ہوتے ہیں. مثلا فرض کیجیے ایک آدمی کسی غلط جگہ سے نکل رہا، کوئی بڑا پرہیزگار ہے، متقی آدمی ہے، لیکن ایک ایسے محلے سے نکل رہا جہاں شریف لوگ نہیں جاتے، یا کسی ایسے ہوٹل سے نکل رہا جہاں عام طور پر اچھے لوگ نہیں جاتے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں وہ داخل ہوا اور اس کی اپنی کوئی شدید ضرورت تھی، کسی آدمی سے ملنا تھا لیکن وہ جگہ اچھی نہیں تھی، ظاہر وہاں شریف لوگ نہیں جاتے. آپ نے اسے صرف نکلتے دیکھا، آپ نے خیال کر لیا کہ یہ اچھا آدمی ہوتا یہاں کیوں آتا. اب اس خیال کی ایک بنیاد تو ہے، لیکن آپ کی ضرورت ہے یہ کہ آپ اس پر مزید کوئی تحقیق کریں، اس وقت تک اپنے خیال کو پختہ نہ ہونے دیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس خیال کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. ہماری رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، دوست احباب میں بہت سارے گھرانوں سے اس لیے تعلقات کٹ جاتے ہیں کہ ہم نے بلا وجہ سنی سنائی باتوں پر اپنی ایک رائے قائم کر لی. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سنجیدہ سے، لیے دیے سے، ریزرو سے رہتے ہیں. آپ نے سمجھا کہ یہ تو بہت بد دماغ آدمی ہے. اب جیسے ہی آپ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے اندر ایک تکبر پایا جاتا ہے، بد دماغ آدمی ہے، دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتا، تو آپ اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے. شروع میں تھوڑی سی جھجک ہوگی، پھر یہ جھجک بڑھتے بڑھتے دور تک چلی جاتی ہے اور تعلقات بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں. اس لیے اس بارے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی برا ہے اور آپ اس کے بارے میں نیک گمان کر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگرچہ مومن کو اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی آدمی اچھا ہے اور آپ اس کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھے ہیں، یہ بات بہت بری ہے. بالخصوص ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، جو آپ سے رشتوں میں بڑے ہیں، ان کا تو آپ کو احترام کرنا چاہیے. مثلا آپ کے اساتذہ میں ہیں، استاد کا تو احترام کرنا ضروری ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے اپنے ہم جولیوں سے، دوستوں سے سن سنا کر بعض اساتذہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. میں جو خود ایک استاد رہا ہوں، اس لیے مجھے خود تجربہ ہے اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی.
اسی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نوجوان کسی رائے قائم کرنے میں کبھی کو دلیل تلاش نہیں کرتے، بس سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرتے۔ جس طرح استاد کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب میں یہ بات آپ سے ڈرتا ہوا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضور علماء کا احترام کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو آدمی چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ولم یبجل عالمینا، اور جو اپنے علماء کے وقار کا خیال نہیں کرتا، ان کا لحاظ اور ادب نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور علماء سے مراد صرف علماء دین ہی نہیں ہے، ہر شعبہ علم کے اچھے جاننے والے۔ اور علماء دین کا احترام تو اور زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ دین کا احترام زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم علماء دین کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے، زبان کے بارے میں نہایت غیر محتاط ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کس کے بارے میں بات کی جا رہی۔ میں بعض وقت مجبوراً ٹوکتا بھی ہوں کہ آپ کو کچھ پتا بھی ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم باتیں کرتے ہیں اور ہماری باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں، اور ان کی کوئی دلیل نہیں، کوئی تحقیق نہیں، حالانکہ ہم اس کے بارے میں جب جواب دے ہیں تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے نا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے، چونکہ اور باتیں بھی کہنی ہیں، کہنا یہ ہے کہ اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ گمان ہی وصل اور فصل کا ذریعہ ہے، کٹ جانے کا بھی، جڑ جانے کا بھی۔ جب یہ بنیاد ہے، اس کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں بعض گمان تو بہت شدید اثرات پیدا کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ایسی یعنی غیر محتاط طریقے سے گمان پیدا نہ کریں، اور گمان پر پھر بڑی عمارت کھڑی نہ کریں۔ دوسری بات فرمائی ہے اس آیت میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو، یعنی دوسروں کا کھوج کرید کرنا، یہ آدمی کیسا، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہے حسن نیت کے ساتھ کہ میرے مثلا کو پڑوس میں رہتا ہے، میں اس خیال سے اس کے گھر کے حالات تھوڑے بہت جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے گھر کا گزارا بھی ہوتا ہے، اس کے بچے سکول جاتے ہیں کہ اور فیس بھی ادا کر پاتے ہیں، یا بچے نہیں جاتے تو کیا اس لیے تو نہیں جاتے کہ ان کے پاس فیسیں ادا کرنے کے بعد یہ پیسے نہیں ہیں۔ تو میں اصلاً یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں اس کی مدد کروں۔ تو مسلمان چونکہ مسلمان کے لیے مدد کرنے کا پابند ٹھہرایا گیا ہے، تو مدد کے لیے حالات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس نیت سے آدمی ایک خاص حد تک حالات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو عین ثواب ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں حکومت اگر خاص حالات میں بعض علاقوں میں لوگوں کے حالات سے اس لیے آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، خراب ہیں، کوئی آدمی کسی کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ بھی عین مطلوب ہے اور وہ صحیح۔ لیکن اس سے ہٹ کر بلا وجہ حالات کا تجسس کرنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی کہ جو آدمی ان سے ملتا ہے اس کے بارے میں کھوج کوڑے شروع کر دیں گے، جس کو آتا جاتا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ خیر یہ تو ہے جو عام ہماری زندگی میں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں روز اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ یہ تو آج کے دور کی اخباری زندگی کی ایک ضرورت نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک طریقہ بن گیا، ان کا کلچر بن گیا۔ یعنی اخبار وہ چلتا ہے جو نئے سے نئے سیکنڈل چھاپتا ہے، اور سیکنڈل وہاں چھپتے ہیں جہاں ظاہر ہے کہ ان کے نامہ نگار، ان کے اخباروں سے متعلق لوگ، وہ لوگوں میں گھوم پھر کر نئی سے نئی باتیں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بالخصوص سیاستدانوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اچھے اساتذہ کے بارے میں، ایسے بیوروکریسی کے یا نوکرشاہی کے ایسے لوگوں کے بارے میں جو نیک نام ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے بعض اخبار نویس لگے رہتے ہیں ان کے حالات کو جاننے کے لیے۔ تو جب آپ اس کام میں لگے ہی رہیں گے تو ظاہر کبھی نہ کبھی آپ کو ایسی باتوں کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کوئی آدمی کسی کے بارے میں اپنے دل میں بوجھ پیدا کر لیتا ہے نا، اور وہ اس کے حالات جاننے کی کوشش کرتا تاکہ کلیجہ ٹھنڈا ہو، یا کسی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے حالات کو جانتا تاکہ اس کی میں بدنامی کروں۔ اب یہ ایسی نیتیں ہیں جن کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اخبار نویسی محض اس لیے
کہ میں کسی کے حالات معلوم کروں، ان میں کوئی برائی مجھے نظر آ جائے، کسی بڑے افسر کے بارے میں پتا چلے رشوت لیتا ہے، اس نے فلاں کیس کو اس نے ہینڈل کیا ہے، اب میں اول تو جائیں گے ان کے پاس اور جا کر کہیں گے صاحب آپ کے بارے میں ہمارے اخبار میں یہ خبر چھپنے والی ہے، بتائیں آپ اس کی کیا قیمت ادا کرتے ہیں؟ عزت والا آدمی گھبرا جاتا ہے، اور یہ لفافوں کا مرض وہیں سے شروع ہوا کہ کتنے نامہ نگار ہیں، بلکہ میں اخبار کا نام نہیں لیتا، وہ بدنام اخبار ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مدت سے چل رہا ہے وہ، لیکن اس نے اپنے کبھی اخباری کارکنوں کو تنخواہیں نہیں دی، بلکہ اپنے کارکنوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ تم اس طرح کے سیکنڈر تلاش کرو، پھر ان لوگوں سے جا کر پیسے لے لو، تمہارے سیکنڈر چھپنے سے اخبار بکے گا، اور تم جب ان سے معاملہ کرو گے تمہاری تنخواہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو انتہائی خطرناک ہے، جس کو اسلام نے شروع میں روک دیا کہ تم ضرورت سے زیادہ بلا وجہ اور بالخصوص بدنیتی کے ساتھ کسی کے حالات کا تجسس کرو گے تو اس کا مطلب یہ تمہیں غلط کام کر رہے ہو۔ تم اخبار میں جو چیز چھپتی ہے، خبر بن کے آتی ہے، تم اس کے چھاپنے کے تو ذمہ دار ہو۔ اگرچہ سن 64 تک مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اخبارات کا ایک ضابطہ اخلاق تھا، وہ کہتے ہیں اب بھی ہے، خدا نے کہاں ہوگا۔ نوائبت کے بارے میں جانتا ہوں، حمید نظامی مرحوم کے زمانے میں وہاں کسی عورت کے بد چلن ہونے کی خبر کبھی نہیں چھپتی تھی، یعنی اگر کسی عورت کے بارے میں یہ خبر آتی نا کہ مثلا کوئی لڑکی فلاں سے نکل گئی ہے، وہ کبھی نہیں چھاپتے تھے۔ اگر چھاپتے تھے اس لڑکی کا نام نہیں دیتے تھے، اس کے گھر والوں کا نام نہیں دیتے تھے، اور اس کی تصویر چھاپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، وہ تجسس کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی خبریں تلاش کرتے ہیں، بلکہ ان میں بے شمار خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، اور ان سے جا کر سودا بازی کی جاتی ہے کہ دیکھ لو آپ کی عزت پہ ایک قیامت گزر جائے گی، اس کی قیمت آپ ہمیں ادا کریں تو ہم نہیں چھاپتے، اور اگر آپ پرواہ نہیں کرتے ہم چھاپ رہے۔ ایسے مرد بھی، عورتیں بھی، ماتحت بھی اور حاکم بھی، وہ لوگ اپنے اپنے تحفظ کے لیے ان لوگوں کو قیمت ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس سے دن بدن آپ دیکھیں گے کہ اخبار کا معمولی آدمی، معمولی نامہ نگار، وہ دیکھتے ہوتے امیر آدمی ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی جو آدمی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا نا، اندازہ کریں اس کے بارے میں یہ خود باتیں بنا کر چھاپ دیں گے اخبار میں۔ اب کون اس کی تردید کرتا پھر؟ یہ جو خبر چھاپیں گے اس کی تردید نہیں ہونے دیں گے، اور چونکہ ان کے آپس کے تعلقات نہیں ہیں، دوسرے اخبار اگر تردید چھاپنا بھی چاہیں تب بھی روک دیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تجسس نہ کرو دوسرے کے حالات کا، جب تک تمہارے اس کے پیچھے اس نے نیت کار فرمانا ہو، بد نیتی کے ساتھ، برے ارادوں کے ساتھ، اور برے ارادے ہر طرح کے ہو سکتے ہیں، حالات میں جاننے کی کوشش کرو، ٹو نہ لگاؤ۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے، اور یہ ساری وہ باتیں جس سے دل ٹوٹتے ہیں اور تعلقات بگڑتے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں دل ایک دوسرے قریب ہونے چاہیے اور ان کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے۔ تیسری بات فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، جس کو آپ چغلی کہتے ہیں، غیبت بھی استعمال ہوتا ہے ہماری اپنی زبان میں۔ ہماری یہاں غلط فہمی پائی جاتی کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے نا، کہ وہی بات اگر اس کے سامنے کہے تو اس کو بری لگے، تو آپ اسے یہ کہیں کہ دیکھو دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، تو وہ پلٹ کے یہ کہے گا صاحب میں غیبت نہیں کر رہا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تو بالکل سچ ہے، غیبت وہ ہوتی ہے نا جھوٹ ہو، میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بات بالکل انہی الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، اور اچھا ہوا ہمیں رہنمائی مل گئی۔ ایک صحابی نے کہا حضور غیبت کیا ہے؟ مل غیبت یا رسول اللہ؟ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی جاننے والے کے بارے میں یا نہ جاننے والے کے بارے میں ایسی بات کہو کہ اگر وہ سنے تو اسے بری لگے۔ انہوں نے کہا حضور اگر میں ایسی بات کہوں وہ سچی ہو، بے شک اس کو بری لگتی ہے تو لگتی پھرے، لیکن میں سچ بولوں، فرمایا سچ بولو گے تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹ بولو گے وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ کہا
کس نے کہا کہ سچ بولو تو غیبت نہیں ہوگی؟ بات تو یہ ہے کہ آپ اس ایک آدمی کے بارے میں ایسی بات جانتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو پھیلاتے پھریں، اور وہ سنے تو وہ یقین اس کو بری لگے اور وہ کہے کہ دیکھو اس نے میری عزت پر حملہ کیا اور یہ میری عزت کو اچھالنا چاہتا، اور تم یہ سمجھو کہ بات سچی ہے، میں تو ضرور کہوں گا۔ کہا سچ کو چھپانا مسلمان کی عزت بچانے کے لیے، یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی ہمیں سب پردہ پوشی کا حکم دیا گیا کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اگر کوئی بات جان لیں، ایک یہ کہ آپ کے علم میں کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مثلا فرض کریں زید اپنے بچے کی کسی گھر میں منگنی کرنا چاہتا، نسبت طے کرنا چاہتا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ جس گھر میں یہ نسبت طے کرنا چاہتا ہے نا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یا وہ لوگ اچھے ہیں اور یہ ان کو بات دکھا رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اب چونکہ دو لڑکے اور لڑکی اور دونوں گھرانوں کی زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ لوگ کیسے، تاکہ آئندہ چل کر دو زندگیاں تباہ نہ ہوں۔ لیکن جس بات سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں ایک آدمی کی بات کر کے، جب کوئی بات سچی ہے بالکل، تو آپ کو اس کا کوئی حق نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہ جھوٹی ہے نا پھر تو وہ بہتان ہے، اور جو آدمی بہتان لگائے گا اور پھر وہ بہتان گواہوں کے ذریعے ثابت بھی ہو جائے کہ اسے جھوٹ بولا ہے تو اس کی سزا حد قذف ہے، جس میں 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ کسی کی عزت پہ حملہ کرنا اسلام نے آزاد نہیں چھوڑا اسے، یعنی جتنی پرائیویسی کی یہاں حفاظت کی گئی ہے میں نہیں جانتا کسی اور مذہب میں کی گئی ہے۔ ہم دوسرے خط نہیں پڑھ سکتے، دوسرے کے گھر میں جھانک نہیں سکتے۔ ایک صحابی گئے حضور سے ملنے کے لیے، چونکہ گھر تو ایسا ہی تھا، حضور کا بھی صحابہ کے بھی ایسے ہی گھر تھے، تو ان میں کئی جگہ سوراخ تھے جن میں اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ تو اب یہ دیکھنے کے لیے میں دروازہ بعد میں کھٹکھٹاؤں، پہلے سوراخ سے جھانک کے دیکھ لوں حضور ہیں بھی اندر، ورنہ بلا وجہ میں کیوں دروازہ بجاؤں۔ انہیں جھانک کے جو دیکھا تو اندر حضور موجود تھے اور حضور نے انہیں دیکھ لیا، تو اس کی آنکھ نظر آئی اندر سے۔ آپ باہر تشریف لائے، فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ کوئی چیز مار کر تیری آنکھ پھوڑ ڈالوں، تم نے میرے گھر میں جھانکنے کی زحمت کیوں کی؟ یعنی میں نہ جانے کس حال میں بیٹھا ہوتا۔ کہا اسلام نے دوسرے کی پرائیویٹ زندگی میں جھانکنے کی اجازت نہیں دی، تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے اس لیے میں نے تم سے نرمی کی ہے، ورنہ چاہیے یہی تھا تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اندازہ فرمایا جو حضور بالکل انتہائی نرم تھے، ریشم سے زیادہ نرم، لیکن دیکھیے آپ کا رویہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس سے ملنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر دروازے پر ٹال لٹک رہا ہے، اب تو خیر بیل لگی ہے، دور دروازہ ہوتا، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو چھوٹے گھر ہیں وہ بعض میں دروازہ کھلا رکھتے ہیں، سامنے ٹال لٹکا دیتے ہیں۔ جیسے ٹال ہٹتا ہے تو سامنے سارا گھر سامنے ہوتا ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ اگر تم کسی ایک گھر کی سے ملنے جاؤ نا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس کے بعد ایک طرف ہٹ جاؤ۔ اگر وہ آگے ٹاٹ ہٹائے گا یا دروازہ کھولے گا تو تم سامنے کھڑے ہو تو تمہاری نظر تو پڑ گئی اندر۔ کہا جب تمہاری نظر اندر داخل ہو گئی، اب تمہارے داخل ہونے میں اور نظر داخل ہونے میں فرق کیا رہ گیا؟ گویا تو تم تو اندر داخل ہو گئے اور میرا اجازت اندر داخل ہو۔ یعنی یہ پرائیویٹ زندگی کی حفاظت کی میں باتیں کر رہا، اور جنہیں ہم نے بالکل پامال کر کے رکھ دی۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ دوسروں کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ 3 آدمی بیٹھے ہیں نا، ان میں 2 آدمی آپ سے خسر پھسر کرنے لگتے ہیں، تیسرا بیٹھا دیکھ رہا کہ 3 ہی تو بیٹھے ہیں، یہ جو آخر بات کر رہے ہو سکتا ہے میرے بارے میں کر رہے ہیں یا میرے خلاف کر رہے ہو، اس سے اس کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ 3 آدمی ہو تو 2 آدمی آپس میں بات نہ کریں، اور کریں تو دوسروں کو اعتماد میں لے کے کریں یا کہیں اٹھ کے جا کے کریں۔ دیکھو کس قدر احتیاط کی گئی ہے باہمی تعلقات میں، اور ہم نے کس قدر ان چیزوں کو پامال کیا۔
تو کہا غیبت نہ کرو. حضور نے بعض معاملات میں بہت زیادہ احتیاط سکھائی ہے، اگرچہ میں اللہ کے کرم سے امید رکھتا ہوں شاید ہماری اتنی پکڑ نہیں ہوگی کہ ایک صاحب حضور کے پاس سے اٹھ کے گئے، بلکہ ایک خاتون گئی اٹھ کر، وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. حضرت عائشہ تشریف رکھتی تھی، کوئی اور شاید حضور کی اہلیہ محترمہ بھی، ان کی موجودگی میں نے آ کر حضور سے وہ بات پوچھی. جب اٹھ کے چلی گئی تو قد ان کا خاصا لمبا تھا. جب وہ نکل گئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ نے دیکھا اس کا قد کتنا لمبا ہے؟ اور میں عائشہ تھوکو، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو نا، یوں سمجھو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. بھائی بھی ہے وہ بھی مردہ جو ظاہر مدافع نہیں کر سکتا. کہا تھوکو. چنانچہ آپ نے جب تھوکا تو یہ حضور کا معجزہ تھا کہ آپ کے تھوک میں خون نکلا. کہا دیکھو تم نے خون پیا. حالانکہ دیکھو اس میں ایسی کون سی بات ہے، لمبے کو لمبا کہہ دینا یہ بڑی غلط بات ہے، لیکن حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. اسی لیے بعد میں کسی لمبے کو لمبا کہا جائے وہ برا مانتا ہے. یہی بات میں بری لگتی. ٹھگنے کو ٹھگنا کہا جائے، اندھے کو اندھا کہا جائے، کانے کو کانا کہا جائے تو کیا اس کو خوشی ہوتی ہے؟ تو جو چیزیں بھی دل کو بری لگتی ہیں نا، حضور نے اس کے کہنے سے منع فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ایسا کہو گے، غیبت کرو گے، تو یوں سمجھو کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ گوشت کھانے کے مترادف، یعنی جس آدمی کی عزت نوچ رہے ہیں ہم، اس کے بارے میں بری بات کہہ کر گویا اس کی عزت سے کھیل رہے ہیں، تو یوں سمجھو ہم اس کی عزت نوچ رہے ہیں، اس کا گوشت کاٹ رہے ہیں. اسی حضور نے منع فرمایا. یہ تو ان باتوں میں سے 3 باتیں تھیں جو میں پچھلی دفعہ نہ کہہ سکا، اور چونکہ اسی سلسلے کی باتیں کہہ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو مکمل کر دیا. اب میں کچھ مزید باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں. ہمارے تعلقات کے بگاڑ کا یا عام مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے نیک لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، جو بظاہر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے تہجد گزار، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان کے سال میں ہیں ہماری بلا سے. ہمیں صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری آج کی نماز تو نہیں رہی نا، میں نے تہجد تو نہیں چھوڑی، میں نے اتنا وظیفہ کرنا تھا پورا کر لیا، جتنا دروشی پڑھنا تھا کر لیا. بھائی یہ میری زندگی ہے. لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ بیتتا ہے، مسلمان کے ساتھ میں مرتے ہیں کہ جیتے ہیں، کب مجھے اس سے کیا معاملہ. سنو حضور فرماتے ہیں من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منا. جو آدمی مسلمانوں کے حالات کو جاننے کا اہتمام نہیں کرتا اور مسلمانوں کے معاملات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ وابستہ نہیں رہتا، ان کے تعلقات میں ڈوبا نہیں رہتا، ان کی فکر میں غلطہ نہیں ہوتا، اور اس کی پریشانیاں مسلمانوں کو اس کو پریشان نہیں کرتی، اور ان کی خوشیاں اسے خوشی نہیں دیتی، اس کو اہتمام کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا ہم سے کیا رشتہ؟ یعنی مسلمان بڑھتے رہے، آپ اللہ اللہ کرتے رہے. مثلا سوابی سے لے کر سوات تک پھیلے ہوئے سارے، نہ جانے کہاں کہاں، بلکہ بلوچستان تک 30-32 لاکھ آدمی پھیل گیا ہے. میں ابھی ایک کلینک سے اٹھ کے آیا ہوں، وہاں کے ڈاکٹر حضرات گئے ہوئے، ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا میں نے، انہوں نے کہا جی میں 4 دن رہ کے آیا ہوں. کچھ نہ پوچھو، وہ لوگ کس حال میں جی رہے ہیں، نہ ان کے پاس کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس کھانا، نہ ان کے پاس دوائیاں. ایک بغیر پلاننگ کے ایک بہت بڑا قدم اٹھا دیا گیا. اندازہ ہی نہیں کیا کہ اس کے بعد جو نکلیں گے لوگ مہاجر ہو کر، وہ تو بنا ہی مر جائیں گے، ان کو کون سنبھالے گا. کہ رات جو کھانا دیتی ہے حکومت، سوابی کے حلقے سے وہ کہہ رہے تھے، وہ جو کھانا دیا گیا وہ خراب تھا، وہ لوگ فوڈ پوائزننگ کے شکار ہو گئے. کہا مجھے اپنے کان سے بار بار فون آ رہا ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے گریبان نوچ رہے ہیں، پڑھ کے ہمارے گریبان کھینچ رہے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں تو ہمیں دوائیاں کیوں نہیں دیتے. کہا ہم دوائیاں کہاں سے لائیں اتنی.
اب ایک صاحب نے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، ایک بابا جی ایک طرف میں کھڑے تھے، کھانا ختم ہو گیا درمیان میں، ان کو کھانا نہیں ملا۔ ان سے پوچھا بابا جی آپ کو کھانا نہیں ملا؟ کہا نہیں کھانا ملا۔ انہوں نے کہا آپ لائن میں کیوں نہیں لگے؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے دھکے نہیں کھائے جاتے، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے دھکے نہیں کھائے جاتے۔ اور پتہ یہ چلا کہ وہ سیشن جج رہے ہیں، اور وہاں سے مہاجر ہو کے آئے۔ کتنے عزت والے لوگ ہیں جن کی عزتیں ہم نے پامال کر ڈالی۔ پرسوں نماز وقت میں یہ بات پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک تقریر کرنے والی خاتون نے یہ بات کہی کہ میں وہاں سے آئی ہوں، اور ہم نوجوانوں کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کہا تم تو طالبان کو مار رہے ہو نا، ان میں سے نہ جانے چند ہزار آدمی کو آپ ماریں گے، یہ چند لاکھ نکلیں گے یہاں سے طالبان بن کر، اسی کے اوپر قیامت گزر رہی ہے، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم جس کیمپ میں بھی گئے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے پاس دو چیزیں تھیں، غریب لوگ تو تھے ہم، لیکن دو چیزیں تھیں ہمارے پاس، ایک تھی ہماری خودداری اور دوسری تھا ہماری عورت کا پردہ، ہماری عورتیں پردہ کرتی تھی۔ تو ہم نے دونوں چیزیں ہم سے چھین لی، عورتوں کے کپڑے پھٹے ہوں گے، پردہ کہاں سے ہوگا؟ ہم در بدر پھر رہے ہیں اپنی خودداری کا جنازہ اٹھائے ہوئے۔ کہا تم نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا، اب اگر کچھ لوگ یہاں سے نکل آئے جو تمہارا کچھ نہ چھوڑے تو پھر تمہیں شکایت کیا؟ اب ان باتوں سے باخبر نہ ہونا اور اپنی زندگی اپنی نیکیوں میں مست رہنا، حضور فرماتے ہیں ایسا آدمی ہم میں سے نہیں۔ تاجروں تم اپنی صرف تجارت کرتے ہو اور دنیا بھوکی مر رہی ہے۔ علماء صرف اپنے علم کی باتیں کرتے ہیں، زاہد صرف اپنے زہد کے بارے میں سوچتا، ہر آدمی اپنے حال میں مست ہے، لیکن ان کا بھی تو وہ سوچے جن پر قیامت گزر رہی ہے۔ اخباروں والے خبر چھاپ کے بس فارغ ہو جاتے، شاعر شعر کہہ کے فارغ ہو جاتا، یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی جو زندگی کے جو ایک طریقہ اپنا لیا، بس وہ خوش ہے بس۔ لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کس حال میں مر رہے ہیں؟ پہلے تو ہم فلسطینیوں کی بات کرتے تھے نا، کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں وہ کس حال میں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، حالانکہ روز ان پر قیامت گزرتی، روز ان کے بچے مرتے ہیں، ان کی بیٹیاں مرتی ہیں، ان کے بیٹے مرتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن آج یہ قیامت ہمارے یہاں پہنچ گئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ بر و بحر میں فساد پھیل گیا، پورا عالم اسلام اس کی نظر ہو گیا، اور یہ ہوا ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث۔ کہا اب ہم ان کو ایسی حالت میں مبتلا کریں گے تاکہ ان کو چکھائیں اس عذاب کا مزہ جو ان کے اپنے کرتوتوں نے پیدا کیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ ہم تو صورتحال میں گرفتار ہو۔ تو کہنا یہ ہے کہ نیک لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، ان کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم مسلمانوں کے حالات سے واقف تو رہیں، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں تو بات کی بات ہے، لیکن پہلے معلوم تو ہونا چاہیے مسلمان ہے کس حال میں۔ اور دوسرا فرمایا ہے کہ ہر مسلمان ناصر ہے، اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی، مسلمانوں کے امام کا بھی یعنی حکومت کا بھی، عام مسلمانوں کا بھی۔ یہ ناصر کا کیا مطلب؟ ہم عام طور پر ناصر کا معنی سمجھتے ہیں نصیحت کرنے والا یا خیر خواہ، لیکن میں عرض کرتا ہوں اس کا صحیح مفہوم کیا؟ کپڑا پھٹ جائے آپ رفو گری کرتے ہیں، ٹانکا لگاتے ہیں، بٹن اکھڑ جائے آپ اس کا ٹانکا لگاتے ہیں، ادھر جائے کوئی چیز آپ ادھر جانے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ادھرے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، اس کو کہتے ہیں نصح، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ اور حضور میں الدین اور نصیحت، دین تو ہے ہی نصیحت اور خیر خواہی کا نام۔ اور خیر خواہی کا مطلب کیا ہے کہ جس علاقے میں جو پھٹ گیا ہے اس کی رفو گری کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ سیاستدانوں میں خرابیاں پیدا ہو گئی، ہم اس کی فکر کریں۔ حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں کہاں بیچتے پھر رہے ہیں۔ یہ اب میں نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ خوب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے سودے ہو رہے ہیں۔
آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہم کن لوگوں کے پلے پڑ گئے اور ہم کس قیامت کا سامنا کرنے والے ہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں۔ یہ جو 30 لاکھ نکلے ہیں ابھی اور 60 لاکھ نکلیں گے۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بلوچستان میں بمباری ہوئی تھی، آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی، اور ہم اسی بلوچستان پر آپریشن کرنے نکلے۔ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ کیا کبھی کسی کے بچے کو مار کر، بیٹے کو قتل کر کے باپ کو حالات سے مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے یہی حرکت کی مشرقی پاکستان میں، اس کا خمیازہ بھگتا، لیکن آج ہم پھر وہی کر رہے ہیں۔ پورا ملک ہم نے نشانے پہ رکھ لیا، جبکہ ہماری ذمہ داری نسا حق نسا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم رفو گری کریں، سیئیں ان چاقوں کو جو پھڑ چکے ہیں۔ اب نہیں کریں گے تو کل گزار اللہ ہم سے پوچھے۔ ایک اور بات کہنی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے، یہ بات میں کہہ چکا ہوں لیکن لامکمل، بہت زور دے کے یہ بات کہی تھی کہ لوگوں تمہاری اصل قوت اسلام ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ قبیلہ، نہ علاقہ، کچھ نہیں ہے۔ تم جو ایک امت بنے ہو نا، تو اس لیے نہیں بنے کہ تمہارا رنگ ایک ہے، یا تمہاری نسل ایک ہے، یا تمہاری قوم ایک ہے، تمہارا ملک ایک ہے، بلکہ ہم تو ملک کی لکڑیاں اکٹھی کر کے ہم نے کھڑے کی، یہ امت بنائی ہے۔ اس میں ابو بکر بھی ہے تو اس میں بلال بھی ہے، اس میں اگر خالد بن ولید ہیں تو اس میں صہیب بھی ہیں، یعنی اس میں قریشی ہے نا، تو نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ ہیں، سلمان فارسی تک کے لوگ موجود ہیں۔ اور پھر آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں تو کیا ہمارا کوئی رشتہ ہے عربوں سے؟ جبکہ حضور ہمارے عرب تھے، عربوں میں دین آیا تھا۔ ہمیں جو ایک امت بنایا تھا جس چیز نے، وہ صرف اسلام تھا۔ کہا تمہیں چونکہ اسلام نے ایک امت بنایا ہے تو جو چیز تمہارے وجود کا باعث ہے، دیکھنا اس کو کمزور نہ ہونے دینا۔ تم اگر لسانی معاملات میں پڑ جاؤ گے، صوبائی عصبیتیں تمہیں گھیر لے گی، تم اور کو مفادات کے چکر میں پڑ جاؤ گے، یہ چیزیں تمہاری نہیں ہیں۔ یہ ظاہر ہے تمہاری مرکزیت کو اور تمہاری اس چیز کو جس نے تمہیں ایک بنایا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے۔ باقی ملکوں میں یہ باتیں چل سکتی ہیں لیکن آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی، یا اس امت میں نہیں چل سکتی۔ ہمارا اقبال بار بار یہ بات کہتا رہا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامنے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ہمارے تو جمعیت، ہماری بنیادی چیز جو ہے جس نے ہمیں ایک ملت بنایا ہے اور ایک امت بنایا، وہ صرف اسلام ہے۔ اس سے جس چیز کو نقصان پہنچتا ہے سمجھو ہماری انتہائی نقصان دہ۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جس نے ہمیں اسلام نے ایک امت بنایا ہے نا، اس طرح کفر نے پوری دنیا کے کافروں کو ایک ملت بنایا۔ یہودی، عیسائی، آتش پرست، بت پرست ہندو اور مختلف قسم کے کافر، یہ سارے الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں جب بھی کبھی موقع آئے گا یہ ایک ملت بن جائیں گے۔ آج امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور انڈیا ایک ہیں، اس لیے وہ کفر ہے، وہ کافر ہے وہ لوگ۔ ہم جب تک پورا عالم اسلام ان کے مقابلے میں ایک نہیں ہوں گے تو ہم وہی زخم کھائیں گے جو ہم نے اندلس میں کھایا تھا۔ اندلس میں تمام کافر امت قومیں فرڈینانڈ کے وجود میں جمع ہو گئی، لیکن ہم ایک متحدہ محاذ نہ قائم کر سکے۔ ہم میں بربر رہے، عربی رہے، دوسرے قبیلوں کے لوگ الگ الگ شہروں کے، غرناطہ کے لوگ کرتبہ والوں سے نہیں ملے، کرتبہ والے غرناطہ کے دشمن تھے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا ہم نے الگ الگ مار کھائی، الگ الگ مٹ گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک ملت کے مقابلے میں ایک ملت آنی چاہیے تھی۔ آج بھی تمام ملتوں کے مقابلے میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ دنیا کفر میں سے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ، چاہے اسرائیل، چاہے انڈیا، جو بات وہ تم سے کہتے ہیں نا کہ لوگوں یہ تمہارا اصل مسئلہ ہے، یہ کرو تو بچ جاؤ گے، سمجھ لو کہ یہ تمہارا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ دشمن کبھی خیر خواہی نہیں کرتا۔ تم اپنے لوگوں سے پوچھو کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے،
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس پر زور دیتا ہے نا امریکہ، سمجھ لو ہماری یہ دشمنی کر رہا۔ ہماری تو خرابی کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی کہ اپنے روس کے ساتھ جب ہمارا جہاد جاری تھا تو آپ جانتے ہیں 15 لاکھ انسان شہید ہوئے، کوئی 1-2 کی بات نہیں ہے، جن میں 12.5 لاکھ افغان تھے اور 2.5 لاکھ، ان میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستانی تھے، لیکن ان کی اکثریت سرحد کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ لیکن باقی جو 50,000 تھے وہ عرب تھے، جو عرب سے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر اس ملک کو بچانے کے لیے جانیں دی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ امریکہ اور ہماری اتحادی طاقتیں مل کر جتنی مدد دیتی تھی پاکستان کو، اس سے زیادہ مدد اکیلا اسامہ ہر سال دیتا تھا، اکیلا۔ آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اعداد و شمار بھی بتا دوں گا۔ ان لوگوں نے آ کر ہمارے ساتھ جانیں دی، سب کو وقف کر کے رکھ دیا، لیکن جب یہ جہاد ختم ہو گیا اور وہ لوگ جو یہاں شہید ہوئے تھے قبائلی علاقوں میں، ان میں تقریباً 50,000 بیوہ عورتیں تھیں جن کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ چنانچہ وہ عرب جو 50,000 باہر سے آئے تھے نا، ان میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، باقی بچ گئے، ان میں تقریباً 12,000 آدمی تھے۔ ان کے بارے میں امریکہ نے عرب ملکوں سے یہ کہا کہ خبردار ان کو اپنے ملکوں میں واپس مت لینا، یہ یہی رہے، ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ وہ واپس اپنے ملک میں جانا چاہتے تھے۔ گزشتہ نواز شریف کی حکومت نے کوشش کی ان کو واپس بھیجنے کی، اسحاق خان نے حکومت کی، کوشش کی، حتیٰ کہ ان کو جیلوں تک میں رکھا گیا۔ امریکہ نے کہا بالکل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو میں واپس نہیں جانے دوں گا، اور انہوں نے کہہ دیا سعودی عرب نے بھی اسامہ سے کہ اگر تم نے واپس آنے کی نیت کی ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب وہ واپس نہ جائے کہاں جائے؟ انہوں نے سوچا کہ افغانستان میں ہم نہیں رہ سکتے، یہاں کے حالات شمالی علاقے پر شمالی اتحاد والے میں برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر قبائلی علاقوں کا رخ کیا اور یہاں 12,000 بیوگان سے انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، انہوں نے گھر بنائے، وہ ان میں شامل ہو کر نے فیصلہ کیا اب ہم یہی زندگی گزاریں گے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ قبائلی علاقوں والوں سے کہو کہ وہ 12,000 لوگ ہمارے حوالے کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے رہنما ہیں ان کا پچھلے دنوں انٹرویو چھپا، یہ ان کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا۔ وہ ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے کرو ان کے۔ جو ان میں آدمی قابو آیا انہوں نے ہمارے پرویز مشرف نے ڈالنے لیے ان کے حوالے کر دیا، اور جو نہیں قابو آیا قبائلی علاقے والوں نے کہا یہ ہماری بچیوں کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہمارے یہاں پیدا ہو چکے ہیں، اب یہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ ہم لوگ ایک روایت رکھتے ہیں، ہم اپنی یہاں پناہ لینے والوں کو کبھی نہیں دیا کرتے، تمہارے حوالے کیوں کر دیں؟ یہ بنیاد ہے جس نے امریکہ کو مشتعل کیا، اور اس نے افغانستان پر بھی حملہ کیا اور قبائلی علاقے پر بھی حملہ کیا۔ اب جس کو شب و روز مارا جائے گا جن لوگوں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری خیر کی دعائیں مانگیں گے؟ جس کے آپ بچوں کو ماریں گے، جن کے اساتذہ کو ماریں گے، جن کے چھوٹوں اور بڑوں کو ماریں گے، وہ مشتعل ہو کر انتقام کی آگ میں جب جلے گا، اب اس کو نہیں پتا کہ جائز کیا اور ناجائز کیا۔ لیکن ہم نے کبھی بیٹھ کر ان باتوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ چنانچہ جب جہاں تک حالات بگڑتے ہیں نا، پھر غیر ملکیوں کے اپنا لچ تلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انڈیا نے اپنا کام سیدھا کیا، امریکہ نے اپنا کیا، برطانیہ نے اپنا کیا، اب وہاں پہ ایجنسیوں کے اپنے نمائندے موجود ہیں اور وہاں مرہٹے بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہم سے انتقام لینے کی فکر میں ہیں، لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی وہ میں نے آپ سے عرض کی۔ کاش ہم نے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں باخبر رہنے کی کوشش کی ہوتی، اور ہم نے کبھی سوچا ہوتا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو کافر کے ہاتھ میں کھیلا، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کا تیا پانچا کیا۔ کمال اتاترک کو ہمارے یہاں مجاہد کہا گیا، حالانکہ اس سے ایسا بدترین آدمی شاید پرویز مشرف بھی نہیں تھا۔ اس نے جو حرکتیں کی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں نا، تو وہ قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے،
ایسی اگر ہم اس سے تعلق توڑ لیں تو برطانیہ ہمیں اپنی یونین میں واپس لے لے گا، بلکہ یونین میں قبول کر لے گا، ہم پھر یورپ کے ایک قوم بن جائیں گے، ہم عزت والے ہو جائیں گے، ہم جو ایڈوانس لوگ ہیں ہم ان میں شمار کیے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے وہاں سے اسلام کو دیش سے نکالا دیا، جتنی بڑی بڑی مساجد تھی ان پر تالے چڑھا دیے، ابا صوفیہ کی مسجد اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، عورتوں کے جبرن پردے اتار دیے، ان کے برقعے چھین لیے گئے، علماء سے کہا گیا ہیڈ پہنو، اور جنہیں ہیڈ نہیں پہنے ان کے زبردستی کیل لگا دیے گئے سروں میں۔ شیخ الاسلام کو بلا کر اطاعت نے قرآن کریم پڑھ کے اس کے منہ پہ دے مارا، اور پریس کو حکم دے دیا کہ آئندہ کوئی کتاب نہیں چھاپی جائے گی عربی یا فارسی کی، یعنی ہر وہ کتاب جو دائیں جانب سے لکھی جاتی ہے اس پر پابندی لگا دی گئی، اور رومن رسم الخط کو راج کیا بائیں طرف سے لکھنے کو، تاکہ قرآن کریم کبھی نہ چھپ سکے۔ یہ حرکتیں کی ان لوگوں نے، یعنی انہوں نے صرف خلافت نہیں توڑی، دین کا بھی جنازہ نکال دیا، لیکن اس کے باوجود دشمن نے آج تک وہ کبھی اس بات کو نہیں بھولے کہ یہ بے شک ہزار انکار کریں یہ ہیں مسلمانوں کے بیٹے، ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ آج تک ان کو اپنی یونین میں شامل نہیں کیا گیا، اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، آپ تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ کیا اس سے ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ لوگ کبھی چاہے آپ کتنا بھی دین سے دور چلے جائیں، جیسے پرویز مشرف دین سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہم بالآخر مسلمان ہیں، ہماری مائیں مسلمان تھی، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارا علاقے مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک دیا تھا، وہ اسی بات کی ہمیں سزا دے رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، وقت ہو گیا ہے کہ ممکن ہے ناچیز کی باتیں، دیوانے کی باتیں، ممکن ہے ناچیز کی باتیں دیوانے کی باتیں ہوں، عقل و خرد سے غافل کی اور بیگانے کی باتیں ہوں، لیکن یہ رونا ہے میرا، میرے دل کا رونا ہے، آج نہیں تو کل دیکھو گے ایسا ہی کچھ ہونا ہے، یہ کچھ ہو کے رہے گا۔ ہم ایک آگ سے کھیل رہے ہیں، اگر ہم نے آپس کے تعلقات کو درست نہ کیا اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ذمہ داریوں کا ادا نہ کیا تو یہ جو آگ جل رہی ہے اس سے ہمارے گھر بھی بسم ہو کے رہیں گے۔ اللہ کرے یہ میری باتیں غلط ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔